بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اب چائنا روانہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ایران کے خلاف اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ ہے، اس میں پاکستان کا کردار پہلے اہم تھا اور اب پاکستان کے ذریعے جو چائنا کا کردار ہے وہ بھی اہم ہو گیا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ہنگامی طور پر چین کے دورے پہ کیوں جا رہے ہیں، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی جو ہے یہ اگر نہ ہوئی تو کیا ہوگا، اور جنگ بندی جو ہے اس کے امکانات کتنے ہیں، کیا چین جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ضمانت دے سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب جو پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے سربراہ ہیں، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور آپ پہلے بھی ان کو ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ سن چکے ہیں. تو مشاہد صاحب، چائنا بڑا امپورٹنٹ ہو گیا، تو ڈار صاحب چین جا رہے ہیں، تو چین جو ہے وہ اس وقت اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا چین جو ہے وہ ٹرمپ کی ضمانت دے گا؟ چائنا کا اس لیے بڑا امپورٹنٹ کردار ہے کہ چائنا کے جو اس وقت پورا ٹرائنگل بن رہا ہے، ایران، پاکستان اور امریکہ، تینوں کے سینٹر میں چائنا ہے. کیونکہ ٹرمپ خود چائنا جا رہا ہے 14-15 مئی کو، اور وہ چاہتے ہیں چائنیز بھی کہ اس وزٹ سے پہلے جنگ کا خاتمہ ہو جائے. یہ ڈیڈ لائن ہے ان کی. اور دوسرا ان کا ہے کہ ایران والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، بڑے اچھے ہمارے مسلم برادر نے بڑا اچھا ایفرٹ کیا، پازیٹیو رول ادا کرے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب تھا وہ کل کا جو انیشیٹو تھا، لیکن وی وانٹ سالڈ گارنٹر. وہ گارنٹر چائنا ہو سکتا ہے، اور چائنا کہے گا کہ جناب آپ کا جو وزٹ ہے ہم اس کو لنک کرتے ہیں امن کے ساتھ، آپ یہ گارنٹیز دیں. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولنے کی بات ہو رہی ہے، وہ تو مذاق بن گیا نا کہ وہ تو پہلے ہی کھلا تھا. اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ٹرمپ کے اسٹریٹ آف ہارمز کھولا جائے. تو وہ سارے جو پیکج ڈیل اگر ہے نہیں، اس کا مطلب جو پیش رفت ہو رہی ہے اس کا گارنٹر چائنا ہوگا. اور چائنا نے ایک اور جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا، وانگ جی نے جب ٹیلی فون کیا ڈار صاحب کو پرسوں، اس نے کیا کہا کہ اٹ شوڈ بی انڈر دا یونائٹڈ نیشنز فریم ورک. اور آپ کے پروگرام میں نے ذکر بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان، ترکی، چائنا اور یونائٹڈ نیشنز کے فریم ورک میں جو بھی اگر ایسی چیز آتی ہے تو وہ کریڈیبل ہوگی. تو وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے، فقدان ہے اعتماد کا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ. جائیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیاری کر رہے ہیں جنگ کی. حالانکہ آپ کا میں دیکھ رہا تھا وی لاگ، میں ابھی سری لنکا سے ہو کے آیا ہوں، میں ادھر سے، تو آپ کا وی لاگ مجھے دیکھا کہ موسٹ انفارمیٹیو آن اندر جو اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے. ان کا تو تیا پانچا ہو گیا ہے جی. اور میں ہارٹس اخبار بھی پڑھا تھا ان کا، اس میں بھی وہی تصدیق کی جو آپ نے کہا. ادھر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، بین گورین ایئرپورٹ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ تو شپس میں بھاگ رہے ہیں، ایلیٹ جو ہے ان کی. اور ڈیمونا جو ان کا کہوٹا تھا اس پر اٹیک ہو گیا. اور باقی بھی جو سارے چیزیں، اب 1 مہینے سے اسرائیلی جو ہیں میجورٹی وہ بیڈ روم میں نہیں سو رہے، وہ بنکر میں سو رہے ہیں بشمول نیتن یاہو. کیونکہ اسرائیل آئرن ڈوم ٹوٹ گیا ہے اور وہ سارا اسمیش ہو گیا سارا کچھ. تو یہ تو جنگ کا جو ٹرمپ کو سیاسی نقصان ہوا ہے اور اسرائیل کو فزیکل نقصان ہوا ہے جو آج تک ان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. اچھا ایئر مارشل صاحب، ایک طرف تو ہم مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی ہے اور اس کو پوری دنیا ایکنالج بھی کر رہی ہے. دوسری طرف جو امریکی اخبارات ہیں، واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی پینٹاگون پریپیئرز فار ویکس آف گراؤنڈ آپریشنز ان ایران. تو ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے مذاکرات کے لیے، اور ڈار صاحب چائنا بھی جا رہے ہیں. دوسری طرف واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ یہ تو گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو پھر یہ کیا مستقبل ہے اس پوری ہماری ایفرٹ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیں، پہلے تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو ایگزٹ چاہیے. اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے، اور اس ایگزٹ اسٹریٹجی میں سب سے بڑا جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح فیس سیونگ ہو جائے، مذاکرات ہو جائیں. اور جیسے مشاہد بھائی نے کہا بالکل صحیح کہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت اچھی پوزیشن پہ دی ہے. اینڈ آئی تھنک وی آر پلئنگ آر کارڈز آلسو ویری ویل انوالونگ چائنا ایٹ رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ اسٹیج. تو یہ تو بہت اچھی خوشائن بات. لیکن میں نے آپ نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ انتہائی ناقابل اعتماد اور فلپ کرنے میں بڑے ماسٹر ہیں کسی وقت بھی، کیونکہ وہ ٹویٹ پہ کھیلتے ہیں، ڈرامہ بازی کرتے ہیں. اور ان کا جو سب سے بڑا ڈرامہ بار ایکٹر ہے وہ پیٹ ہیگز ہے، جو ان کا
سو کالڈ ایک فنکار آدمی ہے, سیکٹری آف وار, سیکٹری آف وار ہے, تو فاکس نیوز کا اینکر ہے اینکر پرسن رہا ہے, اور اس کی وہ ویسے اور اس کی اگر بیک گراؤنڈ جرنلسٹ جو دیکھیں ہے سر, جرنلسٹ تو بڑے اچھے اچھے جرنلسٹ نہیں سر, وہ پہلے امریکی فوج میں تھا, عراق میں سر کیا. عراق میں بھی لڑا ہے, اور اس کے اوپر جو الزامات ہیں جن کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے, اور ان کی کانگریس کی جو ہیئرنگ کمیٹی تھی اس میں بھی اس کا بازگشت آئی کہ آپ کے اوپر تو ہراسمنٹ کے الزامات ہیں. اینی وے, سو جو جنرل کین ہے ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں دی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو کنسیڈر ضرور کریں اور اس کو کامیابی کی طرف دیکھنا, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حقیقت دیکھنے کی کچھ اور ہے, بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہو رہا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ والی, اور اگر وہ غلطی کرتے ہیں جس کے لیے ایران تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ویٹنگ, دے آر ناٹ شاؤٹنگ لاؤڈ, دے آر جسٹ سیئنگ کہ وی آر ویٹنگ, یہ وہ کریں اور اس گراؤنڈ انویژن میں اسرائیلی فوجی کو لے آئیں, تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جو جنگ جن کے کہنے پہ لڑی وہ آپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. تو اس بات کو رول آؤٹ نہ کریں, اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کر لیں گے کہ اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. اچھا, اب اس میں مشاہد صاحب, ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایکس پہ بھی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں. دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ از ان سیریس ڈسکشنز ود اے نیو اینڈ مور ریزنیبل رجیم ٹو اینڈ آور ملٹری آپریشنز ان ایران. اور انہوں نے پاکستان کا بھی ذکر کیا اپنا, ان کا ایک کلپ سنائیں جی ٹرمپ صاحب کا, وہ کیا کہہ رہے ہیں. I watched it and he said something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. تو پاکستانی فلیگز کا ذکر کر کے وہ کہتا ہے کہ ہم رائٹ پیپل کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ ٹرمپ صاحب جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ میں جناب ایران جو ہے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, تو اس کا فائدہ ہوتا ہے پیس ایفرٹ کو یا نقصان ہوتا ہے؟ پنجابی میں ہم کہتے تھے اس کو بڑک, انگلش میں کہتے ہیں پوسچرنگ. پالیسی اور ہوتی ہے, اور لاہوری پنجابی میں کہتے ہیں رنگ بازی. رنگ بازی کھلا ہوا ہے. سلطان رائی کا آپ نے فلمیں دیکھی تھی پرانی کو, یہ کر دیں گے مدر شاہ, آپ کو وہ اس کا وہ اپنے ڈومیسٹک بیس کے لیے ہے بڑھ کے مارنا, وہ یہ کی آتی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ نے سنایا بھی, آپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ نیو اینڈ ریزنیبل رجیم, انہوں نے اپنے ذہن میں کہہ دیا کہ رجیم چینج ہو چکی ہے ایران میں, کہ میرا وہ مقصد پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے ٹرمپ صاحب اپنے ساتھ ہی بات چیت کیے جا رہے ہیں. تو ایرانیوں نے کیا کہا, ہی از نیگوشیٹنگ ود ہمسیلف, آپ خود اپنے مذاکرات کر رہے ہیں. اور اس نے لاسٹ ٹائم نہیں کہا تھا کہ میں تو, مجھے پسند نہیں جو بہت کامیاب لوگ ہوں, کہ میں آئی لائک ٹو ڈیل ود لوزرس, کیونکہ پھر میں اپنی بات کر سکتا ہوں. تو وہ اس کا وہ ایگو والا مسئلہ بھی ہے. لیکن ٹرمپ کو یہ پتہ ہے کہ جنگ وہ سیاسی طور پر, فوجی طور پر ہار رہا ہے, اس کو پھنسایا گیا ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جے ڈی وینس نے جو اس کا خاص رکھا ہوا ہے بندہ, ہارڈ لائن کا اور لوئلسٹ ہے, اس نے فون کیا ہے نیتن یاہو کو پچھلے ہفتے, کیا کہا ہے کہ یار تم نے تو مروا دیا ہمیں, ایکسیوس میں ساری خبر آ گئی ہے. اس فون کال میں پہلی دفعہ انہوں نے ڈنڈا دیا اس کو کہ تم نے تو کہا تھا ہمیں کہ بڑی چڑی نہیں پھڑکے گی, لوگ آ جائیں گے تو یو ول مس لیٹ دا پریزیڈنٹ. سو پہلی دفعہ ایک فاصلے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹرمپ کو اب جیسے انہوں نے بھی کہا کہ اٹس اے فیس سیونگ ایگزٹ, کسی طریقے سے راستہ ملے اور پاکستان راستہ دے سکتا ہے. اور پاکستان کا ایک بڑا یونیک رول ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ماشاءاللہ, کہ ایران کا اعتماد بھی ہے, چائنا کا بھی ہے, اور ٹرمپ کا بھی ہے. وی آر دا اونلی کنٹری, اور سعودی عربیہ کا بھی ہے, اور ترکی اور مصر کا بھی ہے. تو وہ رول جو ہے نا, اس لیے جو یہ کل کا دورہ بڑا کروشل ہے اسحاق ڈار صاحب کا, کہ چائنا ایز دا گارنٹور. لیکن اس میں گند بھی وہ جو زائنسٹ لابی ہے اور نیتن یاہو ہے, اور جس دن جنگ ختم ہوئی وہ فارغ ہو جائے گا. اور انڈیا انڈو زائنسٹ ایکسس تو بڑا پکا ہے نا یہ, وہ تو. اور آپ نے وہ خبر بھی دیکھی تھی, میں نے ٹویٹ بھی کی تھی, اب تو وہ بھی آ گئی خبر کہ جو 1971 میں مکتی بائنی کا ہوا تھا, اس میں مسز اندرا گاندھی نے اسرائیلی ہتھیار لیے تھے مکتی بائنی کو دینے, چھوٹے لائٹ ویپنز. اچھا, آپ نے ایئر مارشل صاحب ذکر کیا تھا پیٹ ہیگسیت کا, تو پیٹ ہیگسیت نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے, گریٹر نارتھ امریکہ. سنیں جی کیا کہہ رہے ہیں جناب, یہ امریکہ کے سیکٹری فار وار ہیں, وزیر جنگ. President Trump has drawn a new strategic map
from Greenland to the Gulf of America to the Panama Canal and its surrounding countries. At the Department of War, we call this strategic map the Greater North America. Why? Because every sovereign nation and territory north of the equator, from Greenland to Ecuador and from Alaska to Guyana, is not part of the global South. ग्रीनलैंड, एक्वाडोर, ग्लोबल साउथ, और ये ज़रा नक्शा भी दिखाएं जी, ये जो नक्शा है इन्होंने दिखाया है, तो इस नक्शे में जो है वो मुझे कनाडा भी नज़र आ रहा है जी, कनाडा वो ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका अमेरिका जी। एयर मार्शल अरशद मलिक साहब, ये ग्रेटर इजराइल को रो रही थी दुनिया, ये ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका की बात शुरू हो गई है। देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि ये जो जंग है, इसने फ़िक्री लिहाज से, जज्बाती लिहाज से, सियासी लिहाज से और जुग्राफियाई लिहाज से भी अमेरिका को सबके सामने तश्त बदनाम कर दिया। उसकी जो इनर वीकनेसेस हैं और इनर मीननेस है वो सामने आ गई। मुशाहिद भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त एक्सेप्टेबल है इवन फॉर द ईरान। कुछ सिग्नल्स आए हैं कि ये हमें एक्सेप्टेबल। उसके अलावा जितने हैं, दो जो मेन नेगोशिएटर हैं, वो तो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं। जैड कुशनर जो है सर, और स्टीव विटनॉफ जो है, वो तो बेसिकली इनके बिहाफ पे प्रॉपर्टी डीलर है। And they were called as Israeli assets by Yeah, Jonathan yes, Powell. yes. उन्हें जो तो प्रॉपर्टी डीलर पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी डीलर ही होता है। वही काम कर, बुनियादी काम वही होता है। जिनकी फिक्री सलाहियत ना हो, जिनकी जुग्राफियाई ओरिएंटेशन ना हो, वो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। अब अगर आप इसको देख लें, इनको जो पीट हेगस साहब हैं, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये सबसे पहला होगा जो इस जंग का शिकार बनेगा, जिसको सबसे पहले फारिग किया जाएगा। आपको याद होगा सर, वो जो बुश साहब के ज़माने में फौत भी हो गए, वो सब रम्सफेल्ड साहब, डोनाल्ड रम्सफेल्ड, ही वाज द फर्स्ट विक्टिम, या न्यूकॉन का। ये भी बिकॉज आप बार बार इनको देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट में एक ये भी कहा वाइट हाउस में कि पीटर हेगस, यू वर द फर्स्ट वन हु प्रॉम्प्टेड मी। तो वो जो बात थी कि ये एसेट है उन लोगों का जो बग़ैर सोचे, बग़ैर समझे, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की पीछे पड़ा हुआ है ताकि उसकी नौकरी कायम रहे, दूसरा इसकी कोई डेप्थ नहीं है, कोई एनालिटिक व्यू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मेरे ख्याल में इस जैसे आदमी से ऐसी ही गीदड़ भपकियों की और मजाका खेज बातों की तवक्को आप कर सकते जी। मुशाहिद साहब, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं? ये ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड से एक्वाडोर और उसमें कनाडा भी आ रहा है बीच में, तो ये तो अपने दुश्मनों में इजाफा नहीं कर रहा अमेरिका? देखें जी, वो तो ख्याली पुलाव इसलिए बना रहा है क्योंकि टू डाइवर्ट अटेंशन अवे। जंग में उनको मार पड़ रही है। आज 1 महीना पूरा हो गया, 30 डेज। क्या खोया क्या पाया पॉलिटिकली? आज जो ओपिनियन पोल आया है, 36% रेटिंग रह गई है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी अवाम में। मतलब 64% उनके खिलाफ है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। दूसरा है कि वो आपने देखा होगा, जब एक दो आया था जापानी रेसलर था, उसका नाम था इनोकी लॉक कर दिया ना ईरान ने, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इनोकी लॉक, वो हिल नहीं सकता पूरा उन्हें, और उसमें उन्होंने अपना जगह टैक्स लगा दिया। वो क्या है? वो युआन में, पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन आ गया। तो आप समझते हैं कि जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे जो टैक्स लगाया वो जगह टैक्स है? मतलब जगह टैक्स ठीक है, आप बदमाशी कर रहे हैं तो हम आपके थोड़े भी उससे बड़े। हमें सब इस पे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है ना सर, वो ये वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा कि अब बात करो। और दूसरा जो साथ साथ ये भी किया है, एक और लॉन्च कर दिया हूतीस को, और वो बाबल बंदर भी बंद होने वाला है, जो सुएज कनाल को इंडियन ओशन से लिंक करता है। तो आप देखें मीर साहब, नक्शा भी देखें, ये तो बहुत बड़ा आलमी तवानाई का क्राइसिस है। जो एक दफ़ा शाह फैसल शहीद, जो सबसे अजीम मुसलमान लीडर था मेरे समझ 20th सेंचुरी के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, जो उन्होंने 1973 अक्टूबर वॉर के बाद क्या किया था? ऑयल एम्बार्गो, कि जो मगरबी ममालिक हैं जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ ऑयल एम्बार्गो लगाते हैं, तेल हम बंद कर देते हैं। तो तेल को सियासी हथियार के तौर पर पहली दफा उन्होंने, तो फिर उन्होंने शाह फैसल को शहीद भी तो करवा दिया। आमिर साहब जो तो वो तैयार है, इनके लोगों ने भी शहीद किया है, ये भी तैयार खड़े हैं। मैं सर की बात को आगे लेके चलूंगा। अपनाए होम्स में अगर आप देखें, जो मोस्ट क्रिटिकल चीज़ है, जो कि एक आम एक स्ट्रेटेजिक प्लानर को भी पता है, ऑल्दो वो 33 किलोमीटर 31 किलोमीटर की लेन है, लेकिन जो शिप्स की लेन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3.7 किलोमीटर की होती है, जिसके अंदर से शिप गुजरता है। और जब वो आबे होम से यूं टर्न लेता है, उस वक्त वो अपनी स्पीड स्लो करता है, और उसकी जो टेल है वो सारी एक्सपोज होती है टुवर्ड्स ईरान। और वो जगह है जहाँ पे ईरानियों ने शोल्डर लॉन्च और माइंस और दूसरे बैठाए हुए हैं। अब
ایک اسٹریٹجک پلاننگ آپ دیکھیں ایران کی کہ انیشلی انہوں نے لانچ کیے میسائلس آن ٹو دا اسٹیٹس ویئر دے ور ہاربرنگ دی امیریکنز اینڈ دی اسرائیلیز اور ٹو دا اسرائیل. اب جب ان کی ڈیفینسو کیپبلٹی کم ہوئی تو اب باب محمد میں وہ انہوں نے ہوتیز کو لانچ کیا تاکہ جو کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفینس کی ان کی اتنی ویک ہو چکی ہو. ون سیکنڈ یہ جو ہومز کا ایریا ہے یہ تو سارا لے کے جا رہا ہے انرجی سیکٹر ٹورز ایشیا چائنا, لیکن جو باب المند ہے اس میں ساری جو جا رہی ہے وہ یورپ کو ہٹ کر رہی ہے اور پھر آگے سے سوئز کینال کو وہ راستہ جاتا ہے. سو دیٹ مینس کہ دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بلاک ہونے والی ہے اگر یہی اسی قسم کی غلطیاں اور غمازیاں خامیاں کرتے رہے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے, ہم اس کو یہ کر دیں گے. اور کیسے کریں گے, بوٹس آن گراؤنڈ کیا آئے گا وہ ایک علیحدہ اور اسپین نے امریکی جہازوں کے لیے اپنی ایئر اسپیس بند کر دیا ہے. میں کہتا ہوں اسپین کو سلام کرنا تھا. یہ پیڈرو سینچز جو ان کا پرائم منسٹر ہے, بالکل بائی دی وے پروگریسو ہے, سوشلسٹ ہے, اور اس نے کہا کہ دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس دفعہ اس جنگ میں امریکہ جو ہے اس کو یورپ سے بڑی ریزسٹنس مل رہی ہے؟ دیکھیں نا, امریکہ ایک تو یورپین نے بہت بےزتی کرائی اس سے, انہوں نے بہت ذلیل کیا ان کو جیسے کلاس لی ان کی یاد ہے آپ کو, اس نے سب کو بٹھا کے کلاس لی تھی ان کی بےزتی. اب انہوں نے کہا پے بیک ٹائم, انگریزی میں کہتے ہیں اب تمہاری باری آئی ہے تو اب ویل پے یو بیک ان دا سیم کوائن, کہ ہم کیوں تمہاری جنگ لڑیں, وائی شوڈ وی بیل یو اپ. تو وہ سارے ایون انگریز برٹش جو سب پوڈل تھے, پٹھو تھے سب سے بڑے, اور بلیئر کا آپ کو رول پتہ ہے بش کے ساتھ کیا تھا, آسٹریلیا اور دوسرے بھی, تو انہوں نے اسٹامر نے کہا نہیں, لیکن اس وقت زیادہ سخت زبان ٹرمپ کے بارے میں کچھ امریکنز کر رہے ہیں. اب میں آپ کو امریکنز دیا پانچا کر رہے ہیں. رابرٹ ڈینیرو بہت مشہور کمال کا ایکٹر ہے جی, ایکٹر ہے. اس کی جو اسٹیٹمنٹ ابھی ان کی مووی میں میں دیکھ رہا تھا, دا آئرش مین, سب سے بڑی گینگسٹر مووی ہے, بڑی زبردست. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بڑا زبردست ایکٹر ہے بائی دی وے. سنائیں جی. Existential threat to our freedoms and security, none except Trump. And he must be stopped now. It's time to say no to Donald Trump. No King Trump. No corrupt leader enriching himself and the Epstein class buddies. Trump has to be stopped. And that's what No Kings is all about. Because he can't do all the things that he's been doing. میر صاحب, آپ کے پروگرام میں میں نے ایپسٹین فائل کا ذکر کیا تھا, اب وہ بنیاد بن گئی ہے. اور یہ جو ڈیمونسٹریشن ہوا ہے ہفتے کو, 80 لاکھ امریکن, 3000 جگہ, پوری 50 ریاستوں میں ڈیمونسٹریشن ہوا ہے, جو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں آپ 80 لاکھ افراد سڑکوں پہ آئیں یا 1 کروڑ یا 1 کروڑ 80 لاکھ, وہ جو رابرٹ ڈینیرو کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ کو روکو, somebody must stop him, اس کا قانونی راستہ کیا ہے؟ کانگریس روک سکتی ہے اس کو؟ نومبر 2026 میں الیکشن ہوگا, جو انشاءاللہ ٹرمپ ہارے گا, اس کے بعد یہ جو ہیں ڈیموکریٹس اس کو امپیچ کریں گے. اس دنیا کو ٹرمپ سے نجات امریکہ ہی دلائے گا, امریکی عوام دلوائے, امریکی عوام. پیپل پاور ایک بہت بڑی اس لیے امریکی عوام کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیں جی, آپ کے خطے میں کیا ہوا ہے, نیپال میں پیپل پاور آئی ہے کہ نہیں؟ 35 سال کا لڑکا بلیندر شاہ آ گیا. میں ابھی سری لنکا سے آ رہا ہوں, وہاں بھی ایک انقلاب آیا, وہاں نے صدر انہوں نے اسمیش کر دیا تھا. بنگلہ دیش میں انقلاب آیا, تو امریکہ میں بھی اب انقلاب کی طرف جا رہے ہیں. پیپل پاور. آپ کو کیا لگ رہا ہے مارشل صاحب؟ مجھے بھی لگ رہا ہے کوئی امریکن سپرنگ آنے والی. اچھا, وہ سردیوں میں آئی. دیکھیں, جو آپ نے رابرٹ ڈینیرو کی یہ والی کلپ دکھائی, ان کی ایک اور کلپ ہے جس پہ انہوں نے پراپر کیمپین لانچ کی ہے, جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آئے ہمارے ساتھ چلیں اینڈ لیٹس اسٹاپ دا بروٹیلٹی. دیکھیں, اور دوسری آپ نے جو بات فرمائی وہ یہ تھی کہ یورپ, دیکھیں یورپ کو جتنا ریڈیکیول اس شخص نے کیا ہے اتنا آج تک کسی نے نہیں کیا. پھر وہ جو ایک ہماری پنجابی کی آج بات ہو رہی, وہ جو شریکے بن جاتے ہیں, تانے مارتا ہے, تو جس طرح یہ کھل کے تانے مار رہا ہے, آئی تھنک دے ہیو اسٹوڈ فرسٹ ٹائم. کینیڈا کا جو پرائم منسٹر ہے, ہی از ناٹ اے پالیٹیشین, ہی از ناٹ اے پالیٹیشین, ہی از بیسیکلی اے فائنینشیل ایکسپرٹ. اینڈ لک ایٹ دا وے ہی از. اب فرانس نے کہا ہے کہ ہم ضرور آئیں گے اپنے ہومز میں جنگ کے بعد. پھر فرسٹ ٹائم برطانیہ کے جو آپ سمجھتے تھے کہ وہ انگلی پکڑتا تھا اور اندھا دھند بلائنڈ اس کی فالو کرتا تھا, انہوں نے بھی. سو آئی تھنک دا ورلڈ ہیز ریئلائز کہ دس واز ایبسلیوٹلی الیجیٹمیٹ. اینڈ دیکھیں غزہ میں, دیکھیں انہوں نے جو حرکتیں کی. میں سر آپ کی اجازت سے یہاں پہ ایک اور اسٹیٹمنٹ دینا چاہوں گا کہ جب غزہ کا آپریشن ہوا تو ساؤتھ افریقہ نے لیڈ لیا. میرے خیال میں اس وقت
کسی مسلمان ملک کو یا کسی اور کو جرت کرنی چاہیے اور نیتن یاہو کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان 160 سے 180 بچیاں شہید کی ہیں ان کا کیس ICJ یا ICC میں لے کے جانا چاہیے تاکہ ایک اور پریشر ٹیکٹس ان پہ آئے. یہ کچھ ظلم پرسوں جی یونیورسٹی کو اٹیک کیا, امیر کبیر یونیورسٹی جو بہت پرانی یونیورسٹی تھی, پھر لبنان میں 3 جرنلسٹ کو شہید کیا جی انہوں نے, جرنلسٹ کو ڈائریکٹ مارا انہوں نے. بٹ دس از دا ٹائم اور امیر کبیر یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے نا کس کے نام پہ؟ جی جی بالکل, شاہ ہمدان. بالکل. تو یہ ICC اور ICJ کے کیس بنتے, اسی وجہ سے جو نیتن یاہو ہے کچھ ملکوں میں نہیں آ سکتا. کم از کم یہ کیسز آپ لے کے جائیں تاکہ ایک ریٹ قائم ہو اور ایک دنیا کے لیے اسٹیبلش ہو جائے اور وہ پھر امریکن سپرنگ شروع ہو جائے انشاءاللہ. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک امریکی جرنلسٹ ہیں ٹکر کارلسن, انہوں نے ایک ایسی ڈاکومنٹری جو ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے جس کو کہ اسرائیل میں بین کیا گیا ہے, اور یہ ہے بنجمن نیتن یاہو کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں جی بی بی فائلز. بی بی جو ہے یہ مخفف ہے بنجمن نیتن یاہو کا. تو اب کیونکہ یہ ہیبرو میں ہے, عبرانی زبان میں ہے, آپ کو سمجھ تو نہیں آئے گی, لیکن یہ ڈاکومنٹری یہ کہہ رہی ہے کہ وار بیکیم اے ٹول ٹو اسٹے ان پاور. جی مشاہد صاحب, یہ جو اب نیتن یاہو کے بارے میں نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار جو جنگ چھیڑتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاور میں رہے اور اس کی کرپشن جو ہے وہ چھپی رہے. دیکھیں نا بی بی فائلز میں نے دیکھی ہے, اور یہ ٹکر کارلسن کمال کا جرنلسٹ ہے, اور اس نے جس طرح کلمہ حق کا آیا اور جا کے انٹرویو کیا ایون ان اسرائیل, اس کے بعد اس کو اسرائیلی پولیس نے بھی تنگ کیا. اس میں سب سے بڑی بات جو ایکسپوز ہوتی ہے کہ یہ ایک نیتن یاہو اور اس کی فیملی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے. اس نے $250 ملین کی کرپشن بھی کی ہے, اور اس میں اور بھی جو سارے ایک چیز ہے نا, پیسہ دے کے مینیپولیٹ کر کے اپنا کوریج کروایا اور اپنے مخالفین کو اس کا صفایا کرایا, اور اس قسم اس کو پتہ ہے جس دن یہ جنگ ختم ہوئی اس دن یہ جیل جائے گا. ہی از لکی کہ جیل صرف اسرائیل کے جیل میں جائے گا, ورنہ تو ہی از وانٹڈ بائی دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. وہ تو ورنہ ہتھکڑی لگا کے تو اس کو جیسے ملوسیوچ کو کیا تھا, یا جیسے فلپینز کے پریزیڈنٹ کو لے گئے روڈریگو دوترتے کو, وہ تو ہی ڈیزروز ٹو بی. لیکن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی اب کیا اوقات رہ گئی؟ نہیں, مورل پوزیشن تو ہے نا, مورل تو ہے کہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انسانیت کے خلاف جرم کی ہے اور آپ کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ مانے نہ مانے. بہت بڑی ایک اخلاقی چیز ہوتی ہے. جیسے مودی کو جب ویزا نہیں دیا تھا برٹش نے, امریکن نے, کہ تم نے ظلم کیا, تم نے جینوسائڈ کیا مسلمانوں کا, گجرات میں 1000 مسلمانوں کا ایز چیف منسٹر, تو اس کی ایک اخلاقی پوزیشن تو تھی کہ 4 سال تک وہ امریکہ اور برطانیہ نہیں جا سکا. جب پھر پرائم منسٹر بنا تو پھر وہ ویزا بین لفٹ ہوا تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک مورل بہت پوزیشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی, اور یہ ہر جگہ ٹریول بھی نہیں کر سکتا. امریکہ جاتا ہے, یورپ تو نہیں جاتا, ہی کین بی اریسٹڈ دیئر. آپ نے دیکھا نا ٹریول اس کے کہاں کہاں ہوتے ہیں, یا شاید کوئی مڈل ایسٹ ملک کو جاتا ہو جائے جہاں خفیہ اس کے تعلقات ہیں. ہی کانٹ ٹریول ایوری ویئر. جی ارشد ملک صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس نے اسرائیل کو ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار کر دیا؟ دیکھیں, نہ صرف ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار کر دیا بلکہ اس کا بھیانک چہرہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا. اور میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نیتن یاہو نہیں, اگر ان کا وہ جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کی بھی آپ بات سنیں. دیکھیں 4 دہائیوں سے وہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ میں نے کس کس پہ حملہ کرنا ہے اور کیسے کیسے حملہ کرنا ہے. امریکہ کے اندر اسرائیل کی بہت زیادہ لابیز ہیں, 10 سے زیادہ بڑے تھنک ٹینک ہیں, لیکن جو ایپیک ہے, جو امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی, جس پہ بلینز آف ڈالرز کی ڈونیشن آتی ہے, اور یہ وہ ہے جو وہاں پہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہے. یہ وہ لابیز ہیں جو کہ مل کے اسلاموفوبیا کا کر رہی تھی, اور ہم غفلت میں تھے, اور ہم انہی لوگوں کو ہاؤس کیے ہوئے تھے. اسرائیل کبھی بھی, اب ایک اور بات یاد رکھیے گا, میں اللہ نہ کرے, اگر خدا نہ خواستہ ایران کی بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے تو اس پورے ریجن کا اگلا بدماش سنگل اسرائیل رہ جائے گا. ہمیں اس چیز کو ریلائز کرنا ہے. اس چیز کو دوسرا, یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا ایک میرے لحاظ سے جو لانگ ٹرم انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے, اللہ کرے ایسا ہو جائے, کہ خلیجی ریاستیں یہ ریلائز کر لیں گی کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے اور ہمیں کس سے اصل خطرہ ہے. اسرائیل جو
گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے اس کو وہ اپنے نہیں، لیکن اب تو اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز میں آپ کے جو فوجی اڈے ہیں چھوڑیں آپ ان کنٹریز کو، آپ یہ سارے اسرائیل موو کر دیں. تو اگر وہ اس نے موو کر دیے تو لیکن اگر یہ خلیجی ریاستیں اس چیز کو ریلائز کر لیں اور جو سر نے بات کی کہ یورو ڈالر یوان ڈالر ہو جائے اور ان کا ٹلٹ جو خد و خال ہیں علاقائی جغرافیائی کے وہ الائنمنٹس چینج ہو جائیں تو اسرائیل کی ناٹ سروائیو. آئی کین ٹیل یو اٹ از اونلی سروائیونگ بیکاز انفارچونیٹلی وی آر ہاؤسنگ دیم, وی آر سپورٹنگ دیم. آپ دیکھیں کہ دبئی سے کتنی فلائٹیں جاتی تھی تل ابیب, ابھی بھی جو انویسٹمنٹ ہے, ابھی کتنی بری بات ہے کہ آپ نے اس جنگ کے تناظر میں آپ نے ایرانی جو کہ بہت بڑا بزنس ہولڈ کرتے تھے یو اے میں, آپ نے وہ سارا فریز کر دیا اور ان کو نکالنے کا حکم دے دیا, حالانکہ وہ ایز سچ پرو دس گورنمنٹ نہیں ہے. تو ایک الائنمنٹ جب تک یہ چینج نہیں ہوگی اور جب تک یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ جو پاسبان ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ ایکچولی پاسبان نہیں ہیں اور ان پاسبانوں نے ہماری حفاظت نہیں کی, تب جا کے انشاءاللہ یہ خد و خال چینج ہوں گے, الائنمنٹ چینج ہوگی اور اسرائیل کونے میں بیٹھا رہے گا, ورنہ ہم اس میں اسرائیل کو تقویت دیتے ہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی جو انہوں نے بات ہوئی, جب میں آگے بات بڑھاتا ہوں اسرائیل کے بارے میں. میں 4 سال امریکہ بھی رہا. اسرائیل لابی واز اے ہولی کاؤ, مقدس گائے, اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکن ڈبیٹ میں آ گیا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے کرائی ہے اور عراق کی جنگ بھی اسرائیل نے کرائی تھی 2003 والی, اور یہ ایشو ہے اسرائیل فرسٹ کا اور امریکہ فرسٹ نہیں رہا. اور ٹکر کارلسن کا بڑا تاریخی کردار ہے اس سلسلے میں, اور امریکن جیوز بھی اسرائیل کے خلاف ہو گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کے اندر اس کا ذکر اب پبلک ہو گیا, کہ سب کو پتہ چل گیا کہ امریکہ کا نظام جو ہے وہ اسرائیل لابی چلاتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی سر کہ ایک عام امریکی جو تھا, اس کی آپ کو زیادہ مجھ سے پتہ ہے, اس کی جغرافیائی اورینٹیشن ہی نہیں ہے, پولیٹیکل ورلڈ اورینٹیشن ہی. اوکلاہوما میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے اچھا جی ڈیموکریسی کہاں ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ڈیموکریسی کے پیچھے کیا ہے. سو وہ اس بندے کو آج پتہ چل گیا کہ یہ غزہ میں کیا ہوا, یہ جو غیر منصفانہ تقسیم ہوئی اور جو جنگ لڑی گئی یہ کیوں لڑی جا رہی ہے. اور جب اس کا پیٹرول کا پریشر اور زیادہ پینسلوینیا میں جا کے پڑے گا نا, تو پھر یہ لوگ ریئلائز کریں گے. اور مڈ ٹرم کا الیکشن ابھی سے $1 بڑھ گیا پیٹرول, $1, اور آج سر 113 114 پہ چلا گیا, 16 تک چلا گیا, 16 تک. سو یہ امریکی عوام کو پہلی دفعہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ اصل طاقت پش کرنے والی کون ہے, ہمیں ان جنگوں میں کون دھکیل رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہاں پہ ایک اور بریک لینا جی, میں نے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. مشاہد حسین صاحب, یہ جو میں نے ابھی واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا ذکر کیا تھا, اور بھی نیو یارک ٹائمز بھی کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو گھیرا ڈالیں, اور باقر کالیباف صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک طرف امریکہ ہمارے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں ان کو موو کر رہا ہے. تو تھوڑا سا آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, تاریخی تناظر میں یہ بتائیں گے جہاں جہاں امریکہ نے پچھلے 25 سال میں, 30 سال میں, 50 سال میں, 60 سال میں اپنی زمینی فوج بھیجی ہے, تو کیا امریکہ مطلوبہ نتائج حاصل کر پایا؟ تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد they have never won a land war in Asia. کورین وار 33,000 امریکن مارے گئے, ویتنام کی جنگ 56,000 امریکن مارے گئے, اور افغانستان عراق کا آپ کے سامنے ہے. پہلے انہوں نے بومبنگ کی ہے, بومبنگ کا بھی دیکھ لیں ذرا. ورلڈ وار 2 میں 2.1 ملین ٹنز بم پھینکے گئے تھے ٹوٹل, اور 2 ایٹم بم وہ امریکہ نے جو پھینکے تھے 2.1 21 لاکھ. ویتنام کی جنگ جس میں لاؤس, کمبوڈیا, ویتنام شامل ہیں, 7.5 ملین ٹنز 75 لاکھ ٹنز بم پھینکے گئے 1965 سے لے کے 1975 تک, اور 58,000 امریکی فوجی مارے گئے. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ لاؤس ایک چھوٹا سا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, پر ریشو موسٹ بامڈ کنٹری ہے, کہ 10 سال میں ہر 8 منٹ پر ایک بام پھینکا گیا لاؤس میں. افغانستان آ جائیں, 20 سالوں میں 80,000 بومز, میزائلز اور ڈرونز پھینکے گئے. 80,000. یہ میرے فگرز نہیں ہیں, یہ براؤن یونیورسٹی کے کاسٹ آف کانفلکٹ اسٹڈی ہے, انسٹیٹیوٹ آف وار اسٹڈیز کی, ان کے امریکن فگرز میں دے رہا ہوں. تو بومبنگ تو فیل ہوگی نا ساری. اب آ رہے ہیں گراؤنڈ ٹروپس کی. ایران کے پاس 10 لاکھ کی فوج ہے اور 2 کروڑ کی بسیج ہے.
جو عوامی ملیشیا ہے، اور اب وہ تیار ہے. اگر یہ انہوں نے غلطی کی تو ان کا انجام ویتنام سے بھی، افغانستان سے بھی، کمبوڈیا سے بھی، لاؤس سے بھی، کوریا سے بھی بدتر ہوگا. لیکن امریکہ سپر پاور ہے سر، سپر پاور تھا، اب نہیں ہے. نہیں سابق سپر پاور ہے جی، کمال کر رہے ہیں. اٹس اوور. یہ تو ان کا دبدبہ کہاں سے. آپ ایک آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو میں اگنور نہیں کر سکتا، لیکن آپ بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ. نہیں میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں نا. ایک سپر پاور نے، 2 نیوکلیئر پاور نے ایک پاور پر، مظلوم ملک مسلمان جس کے پاس بام نہیں ہے اس پر حملہ کرتی ہیں. 2 نیوکلیئر پاور. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اسرائیل کو بھی نیوکلیئر پاور سمجھتے ہیں؟ وہ تو ہے نیوکلیئر پاور. کولن پاول کہتا ہے کہ اس کے بعد 200 ایٹمی ہتھیار ہیں. ایٹمی ہتھیار ہے، کیونکہ اتنے جرت نہیں کسی کے کہنے کی کہ ان کے پاس ہیں، کیونکہ منافقت ہے نا. ہمیں تو کہتے ہیں اسلامک بوم اور ان کا نہیں کہتے جوئش بوم. وہ تو تیار ہے، ان کا خفیہ بنایا. زائنسٹ بوم ہے. اور ایک پریزیڈنٹ نے جرت کی تھی اس کو کوشچن کرنے کی، جان ایف کینیڈی کا. اس کا انجام آپ کے سامنے ہے کیا ہوا. تو یہ 2 نیوکلیئر پاور نے بلا جواز حملہ کیا، اور ایک ملک وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہے اور جوابی کارروائی کر رہا ہے، اور ان کو تیا پانچا کر رہا ہے. اور آپ نے خود دیکھا اسرائیل کا جو حال ہو رہا ہے. اور اب پہلی دفعہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. اگر یہ کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہونی ہے تو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام بھی آگے آئے گا. اور یہ بھی اسرائیلی اسٹیٹ جو ہے، زائنسٹ اسٹیٹ، اس کا فیوچر بھی اب ڈاؤٹ میں ہو گیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہ مڈل ایسٹ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا. لوگوں کا خیال تھا کہ جی بڑا آرام سے چڑی نہیں پھڑکے گی، یہ ہو جائے گا، ہم سیلیبریٹ کریں گے. اٹس اوور. مڈل ایسٹ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا، بالکل نہیں رہا. امریکہ نہیں رہا، ایران وہ ایران نہیں رہا، اور ایران نے تو ایک نئی مثال. پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں رہا. پاکستان کا تو بڑا کلیدی کردار ہے. ہم نیا پاکستان بالکل. اور وہ پاکستان جو جاندار پاکستان ہے، دبنگ پاکستان ہے، اور جس نے نیوکلیئر بم شکر الحمدللہ 1998 میں بنا لیا تھا. ورنہ آج جو حشر ہوا ہے عراق، سیریا، لیبیا کا ہوا، وہ آپ کو پتا کیا ہو رہا ہے. ایئر مارشل صاحب، اگر امریکہ گراؤنڈ ٹروپس ایران میں اتارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے گلہ بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ امریکی اور بڑے بڑے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں. مجاہد صاحب نے پچھلے دنوں ایک بڑی زبردست سٹیٹمنٹ کی تھی سر، وہ جو آپ نے جو ایک اسرائیلی جو زائنس کے ساتھ، آپ اس کو بھی کوٹ کیا کریں. اسی طرح 2011 میں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، حبیب اللہ سیاری صاحب تھے، انہوں نے ایران کے جو کمانڈر تھے، انہوں نے سٹیٹمنٹ 2011 میں دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہومز کو بند کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک گلاس پانی کا پینا. تو یہ تاریخی سٹیٹمنٹ آج بھی اپلیکیبل ہو رہی ہے. میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ آپ نائے ہومز کس طرح، اگر یہ ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میں زمینی حملہ کرتا ہوں، تو یہ زمینی حملہ فوجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور جغرافیائی لحاظ سے بہت بڑا بلنڈر ہے، جو کہ تاریخ میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے. دیکھیں کیا راستے، میں مختصر بتاتا ہوں. ایسٹ میں چلے جائیں. ایسٹ میں ان کی جو لنکیج بنتا ہے 1000 سے 1200 کلومیٹر کی ایکسیس بنتی. اس کے درمیان میں بہت بڑا پہاڑی درہ سلسلہ ہے، جس کے اوپر ان کے اوپر اگر یہ ٹروپس یہاں اگر وہ اندر آنا چاہتے ہیں. دوسرا جو بار بار بات ہو رہی ہے، جہاں سے 80% گیس اور تیل پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ گرم ترین علاقہ ہے، دلدلی علاقہ ہے. اور اس کے اندر ایک اور ایران کی جو اسٹرینتھ ہے، وہ زیر زمین میزائلوں کا گڑھ ہے. پھر اگر امریکی یہاں آتے ہیں، تیسرا آ جاتا ہے کیسپین سی کی طرف سے. کیسپین سی از ناٹ این اوپن سی، یو نو دیٹ، اٹس اے کائنڈ آف لیک. اس کے اوپر رشیا، آذربائیجان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ اور ترکمانستان کا ایک معاہدہ ہے کہ کوئی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے آنا، زمین اوپر سے پھلانگ لینا تو آسان ہے، لیکن سروائیول طویل المدت سپلائی. دیکھیں فوج کی ٹرم میں جب سب سے پہلے آپ سپلائی چین کو انشور کرتے ہیں، اس میں آپ ان کو بائی ایئر اس آئی لینڈ خاک جو ہے اس کو تباہ تو خدا نخواستہ کر سکتے ہیں، لیکن سسٹین کرنا اور ان کے جو ریئیکشن آنا اس کے اندر، بیکاز دے آر جسٹ سیئنگ کہ آ جائیں ہم جناب انتظار کریں، تو میرے خیال سے زمینی لحاظ سے ان کو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا اس کی کامیابی کے لیے. لیکن پھر وہ ٹرمپ جو کہتے ہیں میں خارگ آئی لینڈ پہ قبضہ کروں گا، تو کیسے قبضہ کرے گا؟ وہ صرف پیرا ٹروپر لے کے آئے گا، اس سے پہلے ایئر پار کے تھرو ان کو تباہ کرے گا، اور خدا نخواستہ میں پھر آ کے اپنے ٹروپس اتارے گا. لیکن جو اس کے ساتھ ہونا ہے، وہ جیسے مشاہد بھائی نے بتایا کہ جو ان کے ساتھ افغانستان میں اور جو ان کے ساتھ ویتنام میں، وہ اس سے برا ہوگا. 1 سیکنڈ،
دیکھیں میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ جب آپ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو یو برنگ یور آپشنس. آپ 15 جو نکاتی لے کے آتے ہیں وہ بہت بلند باغ دعوے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ دھمکیاں بھی ہوتی ہیں. تو یہ وہ دھمکیاں ہیں جن کو وہ لے کے آیا ہے. شاید صاحب جو خارق پہ قبضے کا وہ جو اشارہ دے رہا تھی اس کی دھمکی ہے, یہ اس کی دھمکی ہے, اور یہ سمبولکلی وہ کہنا چاہتا ہے کیونکہ خارق آئلینڈ جو ہے نا, خارج آئلینڈ, اس میں وہ پروڈکشن ہے ان کی توانائی کی مین ہے, تو وہ ایران کو نقصان پہنچنے کے لیے دھمکی دے رہا ہے. لیکن اصل میں جو حملے ہو رہے ہیں وہ عوام پر ہو رہے ہیں, ایران کے ریاست پر ہو رہے ہیں, ایران کی ثقافت پر اور تاریخ پر ہو رہے ہیں, یونیورسٹیز پر, بچیوں پر, اور جو قدیم ادارے ہیں ایران کی, تو سویلائزیشن بہت. لیکن میں نے آج بھی اور کل بھی میں نے ایران میں کچھ یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے بات کی, وہ کہتے ہیں جی ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل نارمل روٹین میں چل رہی ہے. وہ تو چل رہی ہے بالکل. ان کے ساتھ میں نے کل میری بات ہوئی ہے محمد حسن باقری صاحب سے, وہ کہہ رہے تھے کہ 350 بازار ہیں تہران کے, وہ 9 بجے کھلتے ہیں, 4 بجے بند ہوتے ہیں, کوئی بجلی بند نہیں ہو رہی. پھر وہ فوٹو دکھائی انہوں نے کہ وہ ایک جگہ بومبنگ ہوئی تھی, 2 گھنٹے بعد وہ ان کا وابڈا کے لوگ آگے لائنز مین, اور وہ لائن ٹھیک کرے, بجلی بند نہیں کوئی ہوئی. یہ کتنا پورا. اور گاربیج کلیکشن, صفائی کا, جو ابھی کراچی میں نہیں آپ کر سکتے, جو جہاں حالت جنگ نہیں ہے, وہ ادھر پورا تہران میں صفائی کے بندے آتے ہیں, صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. اور ان کی بیک اپ میں, سوری میں آپ کو, ایک ان کی بیک اپ میں جو ان کے تھنکرز ہیں, جو وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں, 90+ بڑی. شیخ محمد شمالی صاحب ہیں, ان کی ایک آج سوشل میڈیا پہ بڑی اچھی آرٹیکل آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عزت اور وقار کی زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے اولین مقصد حیات ہے. اور پھر آپ ان کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے دیکھیں, مذہبی کنوکشن دیکھیں, تو میرے خیال میں جو سر بات کریں, ایران کے لیے بقا کا مسئلہ ہے, اور اس بقا کے مسئلے کے لیے وہ عزت اور وقار کو ترجیح دے رہے ہیں, اور اس میں وہ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں جس طرح روس نے کیا تھا فاشزم کے خلاف, ہٹلر کے خلاف, اسٹالن گراڈ اور لینن گراڈ, اس طرح اس لیے دفاع کر رہا ہے ایران اپنا, اور ڈٹ کے کر رہا ہے, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کر رہا ہے, اور اسٹریٹجک پلاننگ کے تحت. یہ نہیں کہ ہے وائے. انہوں نے کیا کہا تھا ٹرمپ نے کہ 90% ان کے میزائلز ہم نے اڑا دیے, اور پچھلے سال نیتن یاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی میزائل کیپیبلٹی ختم ہو گئی ہے, اور نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ختم ہو گئی. نہیں لیکن دیکھیں نا سر, یہ جو آپ سارے سوال کر رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے سارے جھوٹ جو ہیں وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں, لیکن اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وہ ایکسپوز ہونے سے کیا یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل نے ان کے خلاف کوئی ریزولوشن پاس کی؟ کیا امریکن کانگریس نے؟ یہ جائز سوال ہے آپ کا, یہ جائز سوال ہے کہ اخلاقی اتنی دیوالیہ پن ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مذہب کا کوئی نہیں ہے, چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, سب کا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ منافقت یا دین ایمان نہیں ہے لوگوں کا. سپر پاور ہے. نہیں سپر پاور نہیں, ویسے خوف ہے جی. وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا اور کافری کیا ہے. یہ ذہن میں ہمیں پھنسا ہوا ہے کہ یہ بڑا پاور ہے, سارا کچھ ہے. قائد اعظم کے پاس کیا تھا؟ برٹش امپائر ان کے خلاف, سکھ خلاف, کانگریس خلاف, کچھ اپنے مسلمان بھی خلاف, کوئی فوج نہیں تھی, کوئی ایٹم بم نہیں تھا, کوئی ISI نہیں تھی. انہوں نے کس طرح پاکستان بنایا؟ اچھا, آپ بھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں, قائد اعظم کا حوالہ دیتے ہیں, میں بھی کبھی کبھی ایسی آپ ہمیشہ جسارت کرتا ہوں. لیکن مشاہد صاحب, اب عام لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں جی یار وہ آپ نے بار بار جو ٹرومین کو خط لکھا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 دسمبر 1947, ہاں 13 دسمبر 1947 کہ اسرائیل کے نام سے جو ریاست قائم کی جا رہی ہے, یہ ریاست جو ہے یہ کبھی بھی دنیا میں یہودیوں کے لیے مسائل حل کرنے کا باعث نہیں بنے گی. اس ریاست کے قائم ہونے سے مڈل ایسٹ میں کبھی امن قائم نہیں ہوگا. اور جو اس خط میں قائد اعظم نے UN سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے جنرل اسمبلی کی, اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا, پارٹیشن ریزولوشن کو. تو اس کا مطلب ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. ایبسولوٹلی. تو ہماری تو گورنمنٹ کی, ہماری تو ریاست کی پالیسی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کو ہم پرسو کر رہے ہیں. تو میں یہ ایک ذرا تلخ سا سوال ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تہران کو جنیوا بنانے کی ضرورت ہے, قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے, اگر بن جائے جنیوا تو مسلمانوں کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی. لیکن ہماری پالیسی تو کچھ اور ہے نا. نہیں, ہماری پالیسی دیکھیں جی, ہماری پالیسی وہ جو 67 وار میں تھی, ہم نے پائلٹ بھیجے, اسرائیل کے خلاف جنگ کی. ہماری پالیسی تھی جب بھٹو نے صاحب نے پائلٹ بھیجے 1973 کی جنگ میں, ہم نے تو اسرائیل, اور پھر بھٹو صاحب کو ہم نے پھانسی لگا دیا. وہ تو پاکستان کا تاریخ کا انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سٹینڈ لیا فلسطین کے لیے. فلسطین اور کشمیر ہمارے DNA کا حصہ ہیں, اور کوئی حکومت, کوئی اور بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. بی ویری کلیئر آن دیٹ.
چلیں یہیں پہ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں مشاہد صاحب اور ایئر مارشل ارشد ملک صاحب. یہ جو مشاہد صاحب نے اقبال کا حوالہ دیا اور قائد اعظم کا حوالہ دیا, میں نے تھوڑا سا ان کو کنفرنٹ کیا صرف اس لیے کہ پاکستان میں کو 0.00% کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ کیا آپ علامہ اقبال کو اور قائد اعظم کو لے آتے ہیں. تو یہ ایک کچھ مٹھی بھر دانشور ہیں جو کہ کشمیر پر اور فلسطین پہ جو علامہ اقبال اور قائد اعظم کی پالیسی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پالیسی چل رہی ہے وہ 100% قائد اعظم والی پالیسی نہیں ہے. لیکن جو بھی اس وقت ہو رہا ہے, مشاہد صاحب کی ایک بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو ہمارا ڈی این اے ہے نا, اس ڈی این اے میں جو بھی کشمیر اور فلسطین کے ساتھ غداری کرے گا وہ کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو, اس کا انجام وہی ہوگا جو پرویز مشرف کا ہوا تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.